اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات کو اپنے اور آپ کے آٹھویں امام اور حجت خدا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں اس عظیم امام معصوم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے لیے انتہائی خوش قسمتی اور سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطوات مقدسہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی، اور اسی سلسلے میں ہمارا جو سفر کا سلسلہ ہے وہ کربلا معلیٰ تک پہنچا ہوا ہے، اور میں شکر گزار ہوں یہ کربلا چینل اردو کے مسئولین کا کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں حرم سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں بیٹھ کے اور میرے سامنے آپ کا بابرکت قبہ موجود ہے، اور یہاں سے میں آپ خواتین حضرات سے مخاطب ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ چنانچہ ہم ہر امام کی زیارت میں تقریباً یہ جملہ دعائیہ جملہ دہراتے ہیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من لزیارتی، خدایا یہ ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں وہ تمام مومنین مومنات جن کے دل میں عطوات مقدسہ خصوصاً نواسے پیغمبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی تمنا اور آرزو ہے، پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ انہیں وسائل فراہم فرمائے تاکہ وہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے آپ خواتین و حضرات کو اندازہ ہے، یعنی اس طرح کے جو کربلا اردو چینل ہے یا اور ان میں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی بھی عظیم ہستی کے حالات زندگی پر مکمل طور پر اور کوئی سیر حاصل بحث کریں۔ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوتی ہے ہم ان کی سیرت اور ان کی عظمت کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق جو امام ہوتا ہے وہ نبی اور رسول کی طرف خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ جس طرح نبی اور رسول کو لوگ مقرر نہیں کر سکتے، اسی طرح امام بھی خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ جس طرح نبوت اور رسالت ایک الہی اور خداداد منصب اور عہدہ ہے، اسی طرح امامت بھی خداداد عہدہ ہے جس کی طرف قرآن کی کئی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جس طرح نبی اور رسول کو اپنے دور کے تمام انسانوں سے ہر لحاظ سے افضل ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے، یعنی جو نبی یا رسول ہے وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ عالم بھی ہو، شجاع بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، عادل بھی ہو، حلیم اور بردبار بھی ہو، متواضع بھی ہو۔ غرض یہ کہ کسی بھی صفت کمال میں اپنے دور کے انسانوں میں جس کا کوئی نظیر اور ثانی نہ ہو وہ نمائندہ الہی ہوتا ہے، کبھی نبی کی صورت میں، کبھی رسول کی صورت میں، اور کبھی امام کی صورت میں۔ ہم کسی بھی امام کی اگر کے علم کو بیان کریں، ان کے علمی واقعات کو، پیچیدہ جو ان کے فیصلے یا قضاوت ہیں
ان کو اگر بیان کریں تو اس سے ان کا صرف علم ثابت ہوگا، ان سے ان کی شجاعت ثابت نہیں ہوگی، ان سے ان کا حسن و جمال، ان کی عدالت، ان کی عبادت، ان کا تواضع ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کے داستانوں کو بیان کریں، خیبر اور خندق اور بدر اور حنین اور نہروان اور جمل اور صفین کے واقعات کو بیان کریں، بدر میں جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ 70 مشرکین مارے گئے تھے، ان میں سے آدھے کو امیر المومنین نے مارا تھا اور باقی آدھے مشرکین کو فرشتوں نے اور مسلمانوں نے مل کے مارا تھا۔ یہ ان جنگوں کے واقعات کو اگر بیان کریں گے تو اس سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت تو ثابت ہوگی، علم ثابت نہیں ہوگا، اس سے آپ کا حلم اور بردباری ثابت نہیں ہوگی، تواضع ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی ایک صفت ہے، وہ صفت امامت ہے، اس کے علاوہ جس کمال اور فضیلت کو بھی بیان کریں گے وہی فضیلت اور کمال ثابت ہوگا جس کو آپ نے بیان کیا ہے، باقی کمالات ثابت نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں یا ان دونوں اماموں کے درمیان باقی 10 امام، ان میں سے کسی کی اگر آپ نے امامت کو ثابت کر دیا، آپ نے اگر کہا کہ علی بن موسیٰ الرضا اپنے وقت کے امام تھے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے وقت کے تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتے تھے، اپنے وقت کے تمام انسانوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، اپنے وقت کے تمام انسانوں سے زیادہ طاقتور تھے، اپنے وقت کے تمام انسانوں سے زیادہ عادل بھی تھے اور عبادت گزار بھی تھے، متواضع بھی تھے، اور غرض جتنے بھی یعنی صفات کمال قابل تصور ہیں ان تمام میں وہ اپنے ثانی اور نظیر نہیں رکھتے تھے۔ یہ امامت کی جو ہے نا بنیادی شرائط میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ لکل نبی وصی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، تو آپ کا وصی کون ہے؟ آپ نے سلمان سے پوچھا تھا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصی کون تھا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا ان کے وصی تو یوشع بن نون تھے۔ تو یوشع بن نون بغداد میں کاظمین میں ان کی وہ زیارت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولیما، اچھا یہ بھی بتا سکتے ہو کہ حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کا وصی کیوں بنایا؟ ظاہر ہے وصی بھی کسی نبی کا نبی مقرر نہیں کرتا، وصی کو خدا مقرر کرتا ہے اور نبی اپنے بعد وصی کے نام کا اعلان کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا سلمان فارسی سے ولیما، کیوں حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کا وصی بنایا گیا، کسی اور انسان کو نہیں بنایا؟ تو جواب دیا ان حضرت نے، سلمان نے جواب دیا لأنہ کان عالمہم، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم جناب یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر سلمان کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا فوصی، اسی ضابطہ یا کلیہ یا قانون کے تحت میرا جو وصی ہوگا، میرے بعد میرا جو جانشین ہوگا، الذی جو کہ خیر من ترکتہ بعدی، جو میرے بعد آنے والے میرے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوگا، وہ جو میرے سے قرض بھی اتارے گا، امانتوں کو بھی ان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ فارمولہ ہے قدرت کا کہ اس انسان کو یہ الہی منصب عطا فرماتا ہے، کوئی بھی الہی منصب، نبوت، امامت یا امامت، جو ہر لحاظ سے سب سے افضل ہو۔ اگر ہم 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ امام تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی عابد تھا، نہ کوئی عادل تھا، نہ کوئی عبادت گزار، نہ کوئی متواضع، تمام صفات کمال میں آپ بے نظیر تھے۔ میرے خیال میں امامت کا جو منصب ہے یا امام کی حقیقت کو سمجھنا، یہ ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے۔ امام کا جو مقام اور منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کو خدا جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرت کی طرف یہ منسوب ہے فرمان، امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی ما عرفنی الا اللہ الا انت، خدا کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے، وما عرفنی
ما عرف اللہ الا انا وانتا، خدا کو میں نے یا تو نے پہچانا ہے اور مجھے تو نے یا خدا نے پہچانا ہے، وما عرف الا اللہ وانا، اور تجھے میں نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا ہے۔ امامت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم ہر آدمی کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ جیسا یہ پیچیدہ و متشابہ فرمان بھی ہے، امرنا صعب مستصعب ہے، ہمارا جو معاملہ ہے امامت کی حقیقت کو درک کرنا بہت ہی جو ہے نا وہ مشکل مرحلہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں، جس کو مرحوم صدوق نے عیون اخبار رضا میں بھی نقل کیا ہے، امامت کی کچھ ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، امامت کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا ہے، اور امام کے مقام و منزلت اور ان کی عظمت کو بھی جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ امامت جو ہے وہ زمام الدین ہے، یعنی دین اسلام کا جو زمام ہے وہ امام کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے، وہ نظام المسلمین، اور مسلمانوں کا نظام بھی امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پورا نظام جو امام ہوتا ہے وہ صرف مسجد اور محراب میں بیٹھ کے مسائل بتانا امام کا کام نہیں ہے، پورے نظام حکومت کو چلانا یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے روایات میں ہے نحن ساسۃ العباد، ساسۃ العباد کا لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے سیاسی لیڈر، یعنی سیاسی لیڈر، لوگوں میں سیاست کرنا اور امور سلطنت کو ہاتھ میں لے کے قرآن و سنت کی روشنی میں چلانا، یہ اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وصلاح الدنیا، دنیا کی صلاح بھی اسی امامت میں ہے، وعز المؤمنین، اور مومنین کی عزت بھی امامت ہی میں ہے۔ ان الامامۃ اس الاسلام السامی وفرع السامی وفرعہ السامی، امامت جو ہے وہ یعنی اسلام کی جو ہے نا ایک انتہائی مترقی اساس کا نام ہے امامت، اور اس کی جو ہے نا بہت ہی بلند مرتبہ جو ہے نا وہ شاخ کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والجہاد، امامت ہی کے ذریعے یہ عبادات جو ہے نا مکمل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی امامت کا قائل نہیں ہے، امامت کا منکر، اگر وہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو وہ یقیناً مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پاک بھی ہے، اس کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، اس کو رشتہ دیا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن عبادات اس صورت میں قبول ہوتی ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہو۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، بے شک وہ اس پر مسلمانوں والے احکام لاگو ہوں گے دنیا میں، وہ پاک بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اسلام کی قبل کی موت مرے گا اگر اس نے امام وقت کی معرفت حاصل نہیں کی ہے۔ جی ہاں، یہ جتنے بھی عبادات ہیں اس وقت تک قبول نہیں ہیں جب تک امامت کا اقرار نہ کریں۔ یہ اسی طرح ومن الثغور، اسلامی سرحدوں کی پاسداری کرنا بھی امام کا کام ہے۔ جی ہاں، والامام یحلل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ، امام کی ذمہ داری وہ حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام ثابت کرنا ہے۔ یقیم حدود اللہ، حدود الہی کو جاری کرنا یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، فلاں گناہ گار کا ہاتھ کاٹنا، جس کو یعنی سزائے موت دینی ہو اس کو سزائے موت دے، تعزیر کرنا ہو تعزیر کے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اسی طرح وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، دین خدا کا دفاع یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم سب نے امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہوا ہے، ان کان الدین محمد لم یستقم الا بالقتل فیا سیوف خذونی، اگر میرے نانا کی شریعت اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک میں اپنی جان آفرین کے سپرد نہ کروں، فیا سیوف خذونی، اے خوناشام تلواروں، یہ حسین کا سینہ جو ہے وہ حاضر ہے۔ اسی طرح دین خدا کا دفاع کرنا، وَيَدْعُو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ،
یہ دین خدا کی طرف حکمت عقلی دلائل کے ذریعے موعظہ حسنہ کی طرف کے ذریعے بلانا، یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح الامام کا شمس طالعۃ للعالم، امام کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے یہ آفتاب کی ہے جو پورے عالم کو جو ہے نا وہ روشنی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي، امام وہ عظمت کی ان بلندیوں پر فائز ہے کہ لا تنالہ الایدی والابصار، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی نہ کسی کا ہاتھ وہاں تک پہنچتا ہے، نہ کسی کی نگاہوں کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی امامت کی حقیقت کو درک کرنا یہ عام انسان کی بس میں نہیں ہے۔ جی ہاں، الامام البدر المنیر والسراج الظاہر، امام بدر منیر ہے یعنی روشن ماہتاب اور وہ چاند ہیں، والنور الساطع والنجم الہادی۔ ایک طولانی قصیدہ پڑھا ہے امام رضا علیہ السلام نے، جس میں امام اور امامت کی عظمت کو بیان کیا ہے اور پھر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ مقام امامت اتنا بلند ہے اور اتنا غیر معمولی ہے کہ وہی ذات امام کو مقرر کر سکتی ہے جو امام کی عظمت کو اور اس کے مقام کو سمجھ سکتی ہو، یا خدا امام کو مقرر فرماتا ہے اور نبی خدا کے حکم سے امام کے نام کا اعلان کرتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ جتنے بھی امام علیہ السلام نے صفات بیان کی ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان تمام اماموں میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ اور یہ اپنے پروگرام کے اختتام میں ایک سیرت کا ایک پہلو جو رسول خدا میں بھی جو ہے نا اسی طرح موجود تھا، اور آپ کے بعد آپ کے اولاد طاہرین میں بھی یہ خصوصیات یا اخلاقی خصلت جو ہے نا وہ موجود تھی، اور وہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں تواضع۔ اسلام کے بہت سارے احکام کا جو فلسفہ ہے وہ حکمت ہے، وہ تواضع ہے۔ خاتون جنت علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جہاں پر احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے، نماز کا کیا فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے، روزے کا کیا فلسفہ ہے، حج کا کیا فلسفہ ہے، وہاں آپ نے فرمایا ہے نماز کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کے اندر موجود غرور اور تکبر کا وہ خاتمہ کرنا ہے۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا اعلان کیا کہ اب نماز فرض قرار دی گئی ہے، لوگوں نے نماز کا طریقہ پوچھا آن حضرت سے، آپ نے فرمایا قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے، اتنا جھکو کہ تمہارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، اس کے بعد تم نے سجدہ کرنا ہے۔ یا رسول اللہ سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ تم نے اپنے پیشانی کو خاک کے اوپر رکھنا ہے، خاک کے اوپر۔ تو کہا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، گراں ہے، شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر، آپ اللہ سے کہیں کہ نماز میں سے سجدے کو نکالیں، باقی وہ جتنے مرضی ہم سے نمازیں پڑھوا لیں۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، سجدہ یہ روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے سامنے انسانی بدن کے اعضاء میں سے جو سب سے محترم عضو ہے یعنی پیشانی، اس کو خاک پر جو ہے نا وہ رکھوا کے وہ انسان کے اندر موجود جو تکبر ہے یا غرور اس کو وہ توڑنا چاہتا ہے۔ حج کے بارے میں بھی امیر المومنین کا ایک مختصر وہ خطبہ ہے، پورا وہ ٹکڑا حج کے بارے میں ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ایسے مقام پر حج بیت اللہ کے اعمال کو بجا لانے کا حکم دیتا جہاں پانی بھی فراوان ہو، سبزہ بھی ہو، پھلدار درخت بھی ہو، لیکن ایسی جگہ مناسک اور اعمال حج کو انجام دینے کا حکم دیا ہے جو بالکل بے آب و گیا صحرا ہے، اور دور دور تک جو ہے نا وہاں اب تو چلیں زمانہ ترقی کر گیا ہے، وہاں کچھ ایک سایہ دار درخت بھی آپ کو مل جائیں گے اور پانی بھی، لیکن اس وقت تو بالکل فی واد غیر ذی زرع، بالکل وادی جہاں پر نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ زراعت ہے۔ کیوں ایسی جگہ اعمال حج کو بجا لانے کا حکم دیا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر جو غرور ہے یا تکبر ہے اس کا جو ہے نا وہ خاتمہ کیا جا سکے۔
اور میں نے پڑھا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی میں یہ بہت ہی اہم جو ہے نا وہ چیپٹر ہے، تواضع کو خدا کتنی اہمیت دیتا ہے، اور رسول اور ائمہ اطہار، اور تکبر جو ہے وہ کتنا ایک ناپسندیدہ اور قابل مذمت جو ہے نا وہ اخلاقی رذیلہ ہے۔ جی ہاں، میں نے پڑھا تاریخ کے اندر امام رضا کے ولی عہد ہونے کے باوجود، ظاہر ہے وہ خلیفہ وقت جو ہوتا تھا وہ ان عام حماموں میں نہیں جاتا تھا نہانے کے لیے جہاں عام لوگ جاتے ہیں، اس کے لیے تو محل کے اندر مخصوص غسل خانے حمام بنے ہوتے تھے۔ یہاں ایران عراق میں آج کل شاید یہ کم ہو گیا ہو، اور بہت بڑا ہال بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر سب لوگ ایسی وہ لنگ باندھ کے 20 کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے غسل خانے بنے ہوتے ہیں، وہاں جا کے نہاتے ہیں۔ اور رواج ہے یہاں کا کہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا آدمی ہاتھ میں کوئی ایسے ہی کوئی کھردرا تھیلا لے کے، جس کو کیسا کہتے ہیں وہ اس کے جسم کو صابن لگا کے اس کو صاف کرتا ہے، یوں باری باری ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں صفائی میں۔ تو میں نے پڑھا ہے خود کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حمام تشریف لے گئے، ولی عہد ہونے کے باوجود اس عام حمام میں گئے، آپ نہانے لگے تو ایک فوجی، اب سپاہی تھا، افسر تھا، وہ امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اور امام سے آ کے کہا کہ یہ آپ وہ کریں، مجھے یہ کیسا لگائیں، صابن لگائے میرے جسم کے اوپر۔ امام نے بغیر کسی جھجک کے، تعمل کے، وہ اس کی صفائی شروع کر دی، کیسا لگانا شروع کر دیا۔ تو جو شخص جانتا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس نے کہا کہ خدا کے بندے، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے جس سے تو یہ کام لے رہا ہے؟ یہ حجت خدا ہے، اپنے زمانے میں تمام انسانوں سے بہتر انسان سے تم یہ کام لے رہے ہو۔ وہ قدموں پر گرا اور عرض کیا، حلستن کر تفردند پیغمبر، یہ میں گناہگار ہو رہا ہوں، آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، کیوں انکار کرتا، مجھے بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا تھا۔ یہ سیرت آپ کو، سیرت کا پہلو رسول خدا کی بھی زندگی میں نمایاں ملے گی، امیر المومنین کی زندگی میں ملے۔ کون باور کر سکے گا کہ امیر المومنین کے گھر 2 باپ بیٹے مہمان آتے ہیں، کھانے کے بعد جب قمبر ہاتھ دھلانا چاہتا ہے، فوثب علی علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین یوں لب کے اور کہا کہ قمبر تم ہاتھ نہیں دھلاؤ گے، میں ہاتھ دھلاؤں گا۔ آپ نے وہ باپ کے ہاتھ دھلائے، کہا کہ وہ تو لوٹنے لگا مٹی کے اندر، کہا کہ یا امیر المومنین، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے ہاتھ آگے کروں کہ وقت کا امام اور حجت خدا، رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی، وہ میرے ہاتھ دھلائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا فرق ہے تم میں اور مجھ میں، تو بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں۔ ہاتھ دھلایا۔ اس کے بعد پھر محمد بن حنفیہ سے کہا کہ تم جو ہے وہ بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ گے، اگر تو نہ ہوتا تو باپ بیٹے دونوں کے ہاتھ میں دھلاتا، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ باپ اور بیٹے کو جو ہے نا وہ ایک نگاہ سے دیکھا جائے، ایک نظر سے ان کو دیکھا جائے۔ انتہائی پسندیدہ صفت ہے رسول کریم کی۔ اس حدیث پر میں اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ فرمایا، من رفع نفسہ وضعہ اللہ، جو بڑائی کا مظاہرہ کرتا ہے اس دنیا میں، تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو زمین بوس کر دیتا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ من وضع نفسہ رفعہ اللہ، وہ جو تواضع سے پیش آئے، خاکساری سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ اس کو، خدا اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ جی، مٹا دے اپنے ہستی کو۔ اگر کوئی مرتبہ چاہو کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔